الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید انما الصدقات للفقراء والمساکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقات تو فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے غیر مسلم کو بھیک مانگتے دیکھا۔ پوچھا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میں لاچار ہوں، مجبور ہوں، بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں اور کام کرنے سے معذور ہوں، لیکن مجھ پر جزیہ عائد کر دیا گیا ہے، میں جزیہ کی ادائیگی کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین کہ بے شک صدقات تو فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ پھر خود ہی اس کی تفسیر بھی کی کہ فقراء سے مراد تو مسلمان محتاج ہیں اور مساکین سے مراد غیر مسلم محتاج ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ انصاف نہیں، یہ عدل نہیں، یہ انصاف نہیں کہ ہم ان کی جوانی سے تو کام لیں اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے ذمی کو غیر مسلم عیسائی کو گھر لے کے آئے، گھر لے کے آ کے کھانا کھلایا، کچھ نقد دیا اور آئندہ کے لیے بیت المال سے روزینہ مقرر کر دیا۔ جو آج پنشن کا نظام چل رہا ہے یہ بھی اس امت پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ بوڑھے بوڑھے بابوں کو کون پوچھے۔ آج ایک بہو کہتی ہے کہ بابا جی بہت اچھے ہیں ہمارے گھر میں آ کے رہیں، اور دوسری بہو کہتی ہے بابا جی بہت اچھے ہیں ہمارے گھر میں آ کر رہیں گے۔ آج کل جو بھی خدمت کرنی چاہیے وہ بے لوث ہو کر کرنی چاہیے، لیکن لوگ اکثر آج کل کے دور میں خدمت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بابے کی پنشن ہے، بابے کے پاس پیسہ ہے، اس لیے وہ ناچاری کے طور پر پھر بوڑھے بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن خدمت بے لوث ہو کر کرنی چاہیے۔ اقبال بولے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اور اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت پہ جو چاند کو شرما دے، اور بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینے میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ تو محبت ہونی چاہیے، محبت کسی کی خدمت کریں، کسی سے محبت کریں تو بے لوث ہو کر کریں، پیسے کے پیچھے کسی سے پیار نہیں کرنا۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا احسان ہے یہ ان بوڑھے بزرگوں پر، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو دوائیاں ضرورت پڑتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بہت ساری اپنی حاجات اور ضروریات کا سامان اس پنشن سے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی سخاوت، آپ کا عدل، آپ کا انصاف، آپ کی مساوات کا یہ عالم ہے کہ جو پڑھتا جاتا ہے، جو آپ کی سیرت کو دیکھتا جاتا ہے، جو آپ کی سیرت کو پڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر اسلام کا نور اور خوشبو جاں گزی ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ جو نبی پاک سے وفا کرتا ہے پھر دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے ایک سفر پر دیکھا کہ لوگوں پر سختی کی جا رہی تھی۔ پوچھا کیوں ان پر سختی کی جا رہی ہے؟ تو مسلمان گورنر نے بتایا کہ یہ جزیہ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ پوچھا تم کیوں جزیہ کی ادائیگی نہیں کرتے، جزیہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ناداری اور غریبی کا عذر پیش کیا۔ میرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ میں نے نبی پاک سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں کل قیامت کے دن انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں حدیث پاک سیدنا فاروق اعظم نے پیش کی، جہاں حدیث پاک آ جائے، جہاں قرآن کی آیت آ جائے وہاں خدا را بحث نہ کرو، جہاں حدیث پاک آ جائے خدا را وہاں تبصرہ نہ کرو، جہاں حدیث پاک آ جائے خدا را وہاں ہٹ درمی نہ کرو۔ آج ہماری رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ ایک رشتہ دار کے پاس جا کر نبی پاک کی حدیث پاک سنائیں کہ نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرو، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ رشتہ داریاں آج ٹوٹی ہوئی ہیں نا، آپ کسی ایک کے پاس جا کر دو فریق میں سے یہ حدیث پاک سنائیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے تعلقات توڑے گا،
اللہ تعالیٰ اس سے تعلق منقطع کرے گا۔ لیکن لوگ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا وہ جو رشتہ دار ہے وہ ہے ہی ایسا، وہ ہے ہی ظالم، اس نے ہم پر یہ ظلم کیے ہیں، یہ زیادتیاں کی۔ اور نبی پاک نے جب فرما دیا صلہ رحمی کرو، تو غلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ غلامی کرے، غلام کا کام بحث کرنا نہیں ہوتا، غلام کا کام تبصرہ کرنا نہیں ہوتا، غلام کا کام ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا نہیں ہوتا۔ جہاں حدیث پاک آ جائے وہاں خدا را مان جاؤ، جہاں حدیث پاک آ جائے خدا را مان جاؤ، جہاں قرآن پاک کی آیت آئے خدا را وہ قبول کر لو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔